جی تو میرے پیارے ریڈرز، کیسا لگ رہا ہے آپ کو یہ والا ناول؟ جو میرے نیو سبسکرائبرز ہیں انہوں نے اگر اس کی پچھلی ایپیسوڈز ابھی تک نہیں پڑھی ہیں تو میرے چینل پر جائیے اور اس کی پچھلی ایپیسوڈز کو پڑھیے۔ آپ بہت انجوائے کریں گے، یہ آگے چل کے بہت مزے کا ناول ہونے والا ہے۔ چلیں اپنے ناول کی ایپیسوڈ کی طرف بڑھتے ہیں۔ آصف، سب کی نظریں ہمارے خوبصورت بیٹے پر نہیں، اس منحوس ملازم کے بیٹے کی خوبصورتی پر تھی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس وقت میرا دل چاہ رہا تھا سب کے سامنے اس لڑکی کی خوبصورتی کو بگاڑ کر سب کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا دوں، مگر وہاں تمہارے پارٹنر بھی موجود تھے، اسی لیے میں نے خود کو یہ کرنے سے باز رکھا۔ وہ اپنی شوہر آصف سے کہتی سامنے سر جھکا کر کھڑے 18 سالہ لڑکے کو نفرت سے گھورنے لگی، جو انتہا کا حسین تھا اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے آج کی پارٹی میں اس کے بیٹے کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ میری جان، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ میں ہوں نا، میں ایسا درد دوں گا اسے کہ آج کے بعد اس کی یہ خوبصورتی ہمارے بیٹے کے لیے کبھی مصیبت نہیں بنے گی۔ آصف فرید نے اپنی بیوی سے کہہ کر سامنے کھڑے 18 سالہ لڑکے کے قریب جا کر اپنی جیب سے ایک چاقو نکال کر اس کی دونوں آنکھوں کے نیچے سے کٹ لگاتا وہ چاقو کو نیچے کی طرف لے جانے لگا۔ وہ 18 سالہ لڑکا درد محسوس کرنے کے باوجود بھی بنا اف کیے اس ظلم کو سہتا رہا۔ اس کی سرمئی آنکھیں نیچے اپنے سفید پیروں پر گرتے اپنے سرخ خون پر جمی تھیں۔ باس، میرے بچے کو تو چھوڑ دیں، اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے تو آپ اس کی سزا مجھے دیں، لیکن میرے بیٹے کو معاف کر دیں۔ زاور سلطان جب وہاں آیا تو سامنے اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر وہ تیزی سے آگے بڑھا اور اپنے باس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، جبکہ اپنے باپ کو کسی کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے دیکھ کر اس لڑکے کی آنکھوں میں خون کی نمی کے ساتھ ساتھ غصے کی آگ بھی دہکنے لگی۔ زاویہ، تمہارے بیٹے کی وجہ سے آج میرا بیٹا پارٹی میں نظر انداز ہوا ہے۔ وہ اس گینگ کا نیا بننے والا لیڈر ہے، نہ کہ تمہارا یہ بیٹا۔ آصف نے سخت تیوریاں چڑھا کر زاویہ سلطان سے کہا، جو بے بسی سے اپنے بیٹے کی آنکھوں کے نیچے گہرے کٹ کو دیکھ رہا تھا۔ آصف، آپ بھی ہمارے بیٹے کو کس سے ملا رہے ہیں؟ کہاں اس ملک کے طاقتور مافیا کا بیٹا اور کہاں یہ ہمارے ٹکڑوں میں پلنے والا گندی نالی کا کیڑا؟ وہ اپنے شوہر سے کہتی حقارت سے زاویہ سلطان اور اسے گھورنے لگی، جو سر جھکائے اپنے خون کو فرش پر پھیلتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ میرے ماں باپ زیادتی کر رہی ہیں، میں نے اس گینگ کے لیے کیا کیا نہیں کیا ہے، اپنی بیوی تک کو چھوڑا ہے صرف یہ گینگ نہ چھوڑنے کے لیے، اور آپ میری قربانی کا یہ صلہ دے رہی ہیں مجھے اور میرے بیٹے کو۔ زاویہ سلطان اپنے بیٹے کے لیے یہ الفاظ برداشت نہ کر سکا اور آج پہلی بار اپنے باس کی محبوب بیوی سے لڑ پڑا، مگر اس کی یہ لڑائی اس کے باس نے گولی چلا کر اس کی سانسیں چھین کر آخری ثابت کر دی۔ ٹھا! گولی زاویہ سلطان کے کندھے کو چیر کر پیچھے دیوار پر جا لگی تو وہ اپنے باپ کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کی جلن کو بھول کر روتا ہوا آگے بڑھا۔ بابا! وہ شدت سے چیختے ہوئے اٹھا، ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کی ماضی کی یہ اذیت ناک مناظر اس کی آنکھیں بند کرتے ہی بند آنکھوں میں چلنے لگے، تو وہ آنکھیں کھول کر اٹھ بیٹھا اور اپنی جلدی آنکھوں کو سامنے گھڑی کی جانب کرتا وقت دیکھنے لگا۔ اس وقت رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ اپنی شرٹ اتار کر بیڈ سے نیچے اترا اور واش روم میں جا کر اپنے جلتے وجود کو شاور سے گرتے ٹھنڈے پانی کے نیچے کھڑا کیے وہ اپنے آگ بنے پورے وجود کو پرسکون کرنے لگا، مگر اس کے پورے وجود پر جلتی یہ نفرت کی آگ کم ہونے کے بجائے اور زیادہ بڑھتی جا رہی تھی۔ سینے میں لگی آگ شاور سے گرتے ٹھنڈے پانی سے بھی کم نہیں ہوئی تو وہ بنا شرٹ کے اپنے روم سے باہر نکلا اور اس لڑکی کے روم کی جانب بڑھنے لگا، جس کی صورت اس کے باپ کے قاتل کی بیوی سے ملتی ہے، جسے ہوٹل میں دیکھ کر وہ نفرت کی آگ میں جل کر اسے ختم کرنے کے لیے پاگل ہو گیا تھا۔ خیریت تو ہے؟ آج اتنے سالوں بعد میرے بڑے بھائی کو اپنی اکلوتی بہن کی یاد کیسے آئی، جو مجھ سے ملنے ترکی سے سیدھا یہاں واشنگٹن میں آ گیا ہے؟ یہ امریکہ کے شہر واشنگٹن کے خوبصورت گھر کے ڈرائنگ روم کا منظر تھا، جہاں الیاس محمود چہرے پر سختی سجائے صوفے پر بیٹھے سامنے کے سنگل صوفے پر بیٹھی عورت کو نفرت سے گھور رہا تھا، جبکہ اس عورت کا چہرہ ماسک سے چھپا ہوا تھا، بس اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں جو ہو بہو روہین کی آنکھوں کی طرح بڑی بڑی اور سبز تھیں۔ کسی خوش فہمی میں نہ رہنا تم نیلوفر خاتون، میں آج بھی تم سے اتنی ہی زیادہ نفرت کرتا ہوں جتنا اس دن سے کرتا آ رہا ہوں جس دن تم ہمارے خاندان کی عزت کو نیلام کر کے اپنے غنڈے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ الیاس محمود نے سخت تیوریاں چڑھا کر نفرت سے کہا، مجھے بھاگنے پر بھی آپ لوگوں نے ہی مجبور کیا تھا۔ نیلوفر آصف بھی جواباً اسے گھورتی ہوئی بولی،
او اچھا، ایک گنڈے کے لیے ہم تمہاری ناجائز بات مانتے اور تمہاری شادی ہنسی خوشی ترکی کے اس مافیا سے کرتے جس کا اس وقت ذکر بچے بچے کی زبان پر تھا۔ الیاس محمود اس کی بات پہ استہزیہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ الیاس محمود، اب پرانی باتوں کو دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کو جو کام ہے وہی بات کریں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا۔ اچانک سے وہ اس بات کی طرف آئی جس کے لیے الیاس محمود اتنی نفرت کے باوجود بھی آج اتنے سالوں بعد اس کے پاس آیا تھا، مگر آخر میں وہ اسے دھمکی دینا بالکل بھی نہیں بھولی کیونکہ وہ اپنے بھائی کی رگ رگ سے اچھی طرح سے واقف تھی۔ تو مجھے دھمکی دے رہی ہو نیلوفر خاتون؟ مجھے ترکی کے پرائم منسٹر کو، ایک شاطر کھلاڑی کو؟ اگر میرا دماغ گھوم گیا نا تو نیلوفر خاتون، میں ابھی اور اسی وقت اس فرغام سلطان کو تمہارا پتہ بھیج دوں گا۔ پھر امریکہ کے علاوہ تم مجھ سے کہاں جا کر چھپو گی، کیونکہ تمہارا بیٹا تو تمہارا بالکل بھی ساتھ نہیں دے گا، وہ تم سے سخت نفرت کرتا ہے۔ حیران مت ہو، یہاں آنے سے پہلے میں نے تمہارے بارے میں ایک ایک چیز کا پتہ کیا ہے، اور تم یہاں امریکہ میں فرغام سلطان کے ڈر کی وجہ سے چھپی ہوئی ہو۔ الیاس محمود تو اس کی دھمکی پر سخت چڑھا اور جواباً وہ اسے فرغام سلطان کی دھمکی دیتے ہوئے کہنے لگا، جس کا نام سن کر نیلوفر آصف بری طرح سے لرز اٹھی۔ ٹھیک ہے الیاس محمود صاحب، تمہیں جو کام ہے وہ بتاؤ، میں منع نہیں کروں گی۔ وہ واقعی میں اس کی اس دھمکی پر ڈر کر رہ گئی تھی، اسی لیے آرام سے اس کی بات ماننے کے لیے تیار ہو گئی۔ الیاس محمود اس کی اتنی جلدی مان جانے پر شاطرانہ مسکراہٹ چہرے پر سجا کر مسکرایا اور پھر اسے عروبہ کے متعلق بتانے لگا، جسے سن کر نیلوفر کے نقاب کے پیچھے چھپا چہرہ خوف کے مارے سفید پڑنے لگا۔ یہ تم مجھے اپنی بیٹی کے بارے میں کیوں بتا رہے ہو؟ وہ لرزتی آواز میں پوچھنے لگی۔ کیونکہ میں اسے یہاں تمہارے پاس بھیجوں گا، مجھے پتہ ہے تم پیسوں کے لیے مان جاؤ گی اور اس کی دیکھ بھال اچھی طرح سے کرو گی۔ الیاس محمود نے ایک چیک آگے بڑھا کر اسے دیکھتے ہوئے کہا، جس کی نظریں چیک کو دیکھ کر چمک رہی تھی۔ 1 کروڑ! سامنے سر جھکا کر کھڑی سیاہ پیروں کو چھوتے فراک میں ملبوس اس حسین لڑکی کی آج اس حسن بازار میں اس کی بے پناہ حسن کی وجہ سے بولی لگ رہی تھی۔ 2 کروڑ! ہر کوئی اس کی قیمت لگا رہا تھا اور وہ سوگوار آنکھوں میں نمی لیے سر جھکائے خود کو رونے سے روک رہی تھی۔ یہ نیلوفر خاتون کے کوٹھے کی سب سے زیادہ حسین، کم عمر اور انچھوئی لڑکی تھی۔ آج تک کسی مرد نے اسے چھوا تک نہیں تھا، تو سوچ سمجھ کر بولی لگائی ہے۔ نیلوفر کی خاص خادمہ نے سب عیاش مردوں کی جانب سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہا۔ رنیم اپنے بارے میں سن کر ضبط سے اپنے فراک کو سختی سے پکڑنے لگی۔ 200 کروڑ! ایک شخص کی اتنی زیادہ قیمت لگانے پر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، جبکہ وہ شخص بڑے ہی فخر سے اٹھا اور رنیم کی جانب بڑھا۔ سمت صاحب، سوچ سمجھ کر بولی کی قیمت لگائیے، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو پچھتانا پڑے۔ نیلوفر خاتون، جو چہرے کو نقاب سے چھپائے سامنے گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی، اپنی سبز آنکھوں کو اوپر اٹھا کر سمت نامی شخص سے کہنے لگی، جو رنیم کے پاس کھڑا اس کی برف جیسی سفید گوری باہوں کو دیکھ کر اسے ہاتھ لگانے سے ڈرتا تھا کہ کہیں اسے ہاتھ لگانے سے وہ حسن کی دیوی داغدار نہ ہو جائے، جبکہ اس کی حوث بھری نگاہوں سے وہ حسن کی دیوی داغدار ہو رہی تھی۔ اس کی نظریں اس کے کومل جیسے وجود کو جیسے جھلسا رہی تھی، اور یہ اس عیاش مرد کو بالکل بھی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اسے للچائی نظروں سے گھور رہا تھا، جبکہ نیلوفر خاتون اس کی نظروں کو دیکھ کر مسکرائی اور ہاتھ میں تھمی گلاس جو شراب سے بھری ہوئی تھی پیتی ہوئی کہنے لگی، نیلوفر خاتون، 200 کروڑ کی کیا اہمیت ہے اس حسن کی دیوی کے آگے؟ میں تو اس پری کے لیے اپنی ساری جائیداد بھی لٹا سکتا ہوں۔ وہ اچانک سے رنیم کے مزید قریب آتے ہوئے مانی خیزی سے کہنے لگا، مگر رنیم ڈر کر اس سے دور ہو گئی۔ تبھی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور اس کوٹھے کا دروازہ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر نیچے گرا۔ نیلوفر بیگم، آپ نے اس بولی کی تقریب میں ہمارے بلاوے کے لیے رکا کیوں نہیں بھیجا تھا؟ ہم بھی تو آپ کے خاص بےحد قریبی لگتے ہیں، پھر یہ ستم کیوں کیا ہم پر؟ ایک خوبصورت نوجوان آنکھوں میں غصے کی وجہ سے آگ کی تپش لیے سامنے گاؤ تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی نیلوفر خاتون سے سرد لہجے میں مخاطب ہوا، جو اس نوجوان کو دیکھ کر آنکھوں میں حیرت لیے اب اسے دیکھ رہی تھی۔ اذان فرید! نیلوفر بیگم کی لبوں سے یہ نام نکلا۔ شکر ہے آپ کو میرا نام یاد ہے نیلوفر بیگم۔ وہ نوجوان استہزئیہ نظروں سے سامنے کھڑی خوبصورت عورت کو دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں بولا۔
تو نیلوفر اس کی بات پر تڑپی اور اس نوجوان کی جانب بڑھ کر اسے ہاتھ لگانے والی تھی، لیکن وہ نوجوان ایسے پیچھے ہٹا جیسے وہ عورت نہیں کوئی وائرس ہے۔ اذان میرے بیٹے، نیلوفر خاتون آبدیدہ لہجے میں بولی، خبردار مجھے بیٹا مت کہیے، نہیں ہوں میں ایک بازاری کاروباری عورت کا بیٹا۔ مر چکی ہیں آپ اس دن سے میرے لیے جس دن آپ نے اس حسن بازار میں قدم رکھا تھا۔ وہ سخت گی نظروں سے نیلوفر خاتون کو دیکھتا غضبناک لہجے میں بولا۔ رنیم جو پہلے سے ہی ڈری ہوئی تھی اس نوجوان کے غصے کی وجہ سے اور بھی زیادہ لرزنے لگی۔ نیلوفر خاتون، کون ہے یہ بدماش جو آپ سے اتنی بدتمیزی سے پیش آ رہا ہے؟ آپ بولیں تو میں اپنے بندوں سے اس کی اچھی طرح سے مرمت کروا دوں۔ سمت رنیم سے دور ہو کر اس نوجوان کو گھورتے ہوئے نیلوفر خاتون سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تو اس کے قریب آنے پر اس نوجوان نے شدید غصے سے اس کے چہرے پر مکہ مارا تو وہ دور جا گرا۔ بوڑھے، مرمت تو میں تمہاری کروں گا، اپنی بیٹی کی عمر کی لڑکی کے اوپر بولی لگاتے ہوئے تجھے ذرا سے بھی شرم نہیں آئی؟ بوڑھے، اس لڑکی کو خریدتے ہوئے، ہاں؟ وہ سمد نامی شخص کو کالر سے پکڑ کر اٹھا کر غصے سے اسے مارتے ہوئے سرد لہجے میں پوچھنے لگا، میری بیٹی کا نام اس فاحشہ لڑکی کے ساتھ مت ملاؤ۔ اس فاحشہ لڑکی کی حیثیت صرف میرے بستر تک ہے اور میں نے قیمت لگائی ہے اس فاحشہ لڑکی پر، تو اب میں جو مرضی اس کے ساتھ کر سکتا ہوں۔ تم ہوتے کون ہو مجھے شرم دلانے والے؟ سمت آذان فرید کے سامنے کھڑا اپنے ہونٹوں سے رستے خون کو صاف کرتے ہوئے کہنے لگا۔ اس کی بات پر وہ آپے سے باہر ہوتا اس کو نیچے گرا کر اپنی ٹھوکروں پر کرتا بری طرح سے مارنے لگا۔ پہلی بات، یہ فاحشہ نہیں ہے، میرے خاندان کی عزت ہے۔ دوسری بات، اس کی حیثیت تمہاری بیٹی سے کئی گنا زیادہ ہے، کیونکہ کمینے بڈھے یہ اذان فرید کی منگیتر ہے اور میں کسی کے معاملات میں مداخلت کرنا بالکل بھی پسند نہیں کرتا، مگر جب بات میری عزت پر آ جائے تو میں غصے کے مارے پاگل ہو جاتا ہوں۔ اس کے چہرے کو اپنے ٹھوکروں سے زخم زخم کرتا وہ نفرت سے اسے گھورتے ہوئے سرد لہجے میں رنیم کی حیثیت اسے بتانے لگا، اذان میرے بچے، چھوڑو اسے، وہ مر جائے گا۔ نیلوفر خاتون تیزی سے اذان کے پاس بھاگی اور سمت صاحب کو اس کے چنگل سے نکالنے لگی، جو کہ ناممکن تھا۔ ایک تو وہ مضبوط قد کاٹ کا مرد تھا اور اوپر سے اس وقت وہ غصے میں بھی تھا۔ نیلوفر بیگم، آپ اچھے سے جانتی تھی کہ رنیم میری منگیتر ہے، تو کیوں آپ نے اسے اپنی اس بازاری کاروبار میں شامل کیا؟ ہاں بولے، کیوں اسے ان عیاش مردوں کے سامنے لا کھڑا کیا؟ جواب دیں مجھے۔ وہ اس عیاش مرد کو چھوڑ کر اب اس عورت سے پوچھنے لگا جس کی کوکھ سے اس نے جنم لیا تھا، مگر وہ ماں کم اور اس کے لیے ڈائن زیادہ تھی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے اس کی خوشیاں کھاتی آ رہی تھی، مگر آج تو اس عورت نے اس کی عزت پر ہی وار کر دیا، تو بھلا وہ کیسے یہ سب کچھ برداشت کر سکتا تھا؟ اذان میرے بچے، مجھے لگا تم اپنے باپ کے بھائی کی بیٹی کو نہیں اپناؤ گے، اسی لیے میں… نیلوفر خاتون کی بات کو بیچ میں کاٹ کر وہ گویا ہوا، اسی لیے آپ نے اس معصوم کو لاوارث سمجھ کر اس کی ماں کا جنازہ اٹھنے کے ٹھیک 2 گھنٹے بعد اپنے آدمی چھوٹے چچا کے گھر بھیج کر اسے اٹھوا لیا، تاکہ آپ کا یہ کاروبار اور زیادہ چمکے، کیونکہ آپ کو لگا وہ اب اکیلی ہو گئی ہے، تو شاید اپنے باپ سے نفرت کی وجہ سے ان کے بھائی کی بیٹی سے شادی نہیں کروں گا۔ مگر آپ شاید یہ بھول چکی ہیں کہ میں آپ سے اور اپنے باپ سے نفرت کرتا ہوں، نہ کہ اپنے چھوٹے چچا سے اور اپنی منگیتر سے کرتا ہوں، جسے میں اس دنیا میں آپ جیسے شیطانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دوں گا۔ اپنی ماں کے لیے اس کی آنکھوں میں نفرت کی آگ جل رہی تھی۔ وہ نیلوفر خاتون کو اچھے سے باور کرا کر یہاں سے جانا چاہتا تھا کہ اگر دوبارہ اس نے اس کی عزت پر اپنی کاروباری نظریں ڈالیں تو وہ اسے کبھی بخشے گا نہیں، کیونکہ وہ اس جیسی عورت کو اپنی ماں سمجھتا ہی نہیں تھا۔ چلو رنیم، وہ نیلوفر خاتون سے نظریں ہٹا کر اس 16 سالہ لڑکی کو دیکھنے لگا جو آج کے دن اتنی اذیتوں سے گزری تھی، جو اس وقت خوف زدگی سے لرز رہی تھی۔ وہ اس کے قریب جا کر اسے کلائی سے پکڑ کر یہاں سے چلنے کے لیے کہنے لگا، تو وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں اٹھا کر اس نوجوان کو دیکھنے لگی جو اس کا چچا زاد بھی تھا اور منگیتر بھی۔ دروازہ کھولو، وہ اس کے روم کے دروازے پر دستک دیتا زور زور سے اسے پکارنے لگا، جو بیڈ پر اپنے پورے بدن پر اور کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے کی وجہ سے تکلیف کے باعث کروٹ بدل رہی تھی۔ دروازہ زور زور سے پیٹنے اور اس ڈیول کی غصیلی آواز پر وہ خوف زدہ ہو کر خود میں سمٹنے لگی۔ میں بے سکون ہوں، تو تم کیسے سو سکتی ہو؟ میں نے کہا دروازہ کھولو۔ آئی سے اوپن دا ڈور ڈیم اٹ،
अंदर से कोई आवाज़ ना पाकर उसने शदीद गुस्से से दरवाज़ा अपनी ठोकरों पर रखकर ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू कर दिया। रोहिन की खौफ से हालत बुरी होती चली जा रही थी। उसका पूरा जिस्म अलग जलन के मारे जल रहा था। वो रोती हुई बेड से नीचे उतरी तो तभी बाहर से खट के साथ दरवाज़ा खोलकर वो डेविल अंदर दाखिल हुआ। तो उसे बिना शर्ट के देखकर वो खौफ से सफ़ेद पड़ गई। प्लीज़ मुझ पर और जुल्म मत करें, प्लीज़ मुझ पर रहम करें। उसे अपने करीब आता हुआ देखकर वो कदम पीछे ले जाती हुई सिसक कर कहने लगी, मगर इस पर उसकी आंखों से बहते आंसू का कोई असर नहीं हुआ। वो सपाट चेहरे के साथ उसके करीब पहुंचा तो वो उसके इतने पास होने की वजह से वो चीखती पीछे बेड पर जाकर गिरी। वो उसके बेड पर गिरने की वजह से अपनी सुर्ख आंखों से उसके वजूद को देखने लगा, जो उसकी मौजूदगी और खौफ की वजह से बुरी तरह से लरज रही थी। रहम तुम्हारी उस हमशक्ल ने मुझ पर भी नहीं किया था, तो मैं क्यों करूँ तुम पर? हाँ, बोलो, जवाब दो। वो उसके ऊपर झुककर उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में जकड़कर ऊपर ले जाते हुए सख्त लहजे में कहता उठा और उसे कलाई से पकड़कर बेड से नीचे उतार कर वो उसे वहां से घसीटते हुए ले जाने लगा। प्लीज़ मुझे छोड़ें, प्लीज़ मुझे जाने दें। वो उसके खींचने पर उसके पीछे गिरती पड़ती चली जा रही थी। तड़प कर नम आवाज़ में वो कहने लगी, मगर वो उसकी बात को मुकम्मल नज़रअंदाज करके उसे लिए उस वाइट पैलेस के पीछे बने परिंदों के बहुत बड़े पिंजरों की जानिब बढ़ा। जब तक मेरे वजूद में जलती नफ़रत की ये आग ख़त्म नहीं हो जाती, मैं तुम्हें बिल्कुल भी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। वो नफ़रत से उसे देखते हुए कहने लगा, आपने वादा किया था कि आप मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो फिर अब आप वादा खिलाफ़ी क्यों कर रहे हैं? रोहिन यकदम से उसे वो वादा याद करवाने लगी जो निकाह के वक्त उसने उससे किया था। मैं अपना वो वादा निभा रहा हूँ ना, तुम्हें ना मार कर। वो उसे सख्ती से दोनों कंधों से पकड़कर सर्द मोहरी से कहता उसे सामने रखे बड़े से नीले रंग के बॉक्स की जानिब धक्का दिया तो वो बुरी तरह से लड़खड़ाकर उस बॉक्स के ऊपर जा गिरी। चलो इस बॉक्स को खोलो। वो सामने रखे एक कुर्सी को उठाकर बीच में रखते हुए उस पर बैठने के बाद उसे सपाट लहजे में हुक्म देने लगा। क्या? वो बॉक्स के ऊपर से उठी तो उसकी बात पर उसे फटी आंखों से देखने लगी, जो उसे इस वक्त संजीदा और सख्त बेरहम लग रहा था। बॉक्स को खोलो। सख्त तनखु लहजे में वो उसे दोबारा हुक्म जारी करने लगा तो वो उसकी सख्त नज़रों से सहम कर उस बॉक्स को खोलने लगी। उसने जब लरजते कांपते हाथों से उस बॉक्स को खोला तो अंदर बहुत से किस्म के कीड़े मकोड़ों को देखकर वो डर कर चीख मारती हुई पीछे हटी। क्या हुआ रूहे जान, डर गई? ये तो अभी शुरुआत है। आगे डरने का एक और बहुत बड़ा जरिया है जिसे देखकर तुम ज़रूर बेहोश हो जाओगी। मगर चलो, इस धमाके से पहले हम दोनों इन कीड़ों के साथ खेलते हैं। वो कुर्सी से उठा और उसके पीछे जाकर एक हाथ आगे उसके पेट पर रखकर झटके से उसे अपने करीब करता, दूसरे से उसकी नाजुक हाथ को पकड़कर सपाट लहजे में कहता, उसे बॉक्स के अंदर डालने लगा। जबकि वो खौफ से खड़ी फटी आंखों से बॉक्स में रेंगते कीड़ों को एक दूसरे के ऊपर चलते हुए देख रही थी। जब रूही ने अपने हाथ को बॉक्स के अंदर देखा तो वो अपना हाथ बॉक्स से बाहर निकालने लगी जो उस डेविल की गिरफ्त में जकड़ा हुआ था। वो जब नाकाम हो गई तो जोर जोर से चीखने लगी। कल रात तुमने बेहोशी का ड्रामा किया था या सच में तुम बेहोश हुई थी रूहे जान? कल रात उसके उन कीड़ों के बॉक्स में ज़बरदस्ती हाथ डालने की वजह से वो डर के मारे बेहोश हो गई थी। अब सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे अपने सामने देखकर वह सहम कर उठी और ख़ुद को कंबल में छुपाने लगी। तो वह उसके ऊपर से कंबल हटाकर अपने अजली सर्द माहौल लहजे में पूछने लगा, जवाब दो। उसे खामोश सहमी हुई नज़रों से अपनी जानिब तकते पाकर वो सख्त गील लहजे में दोबारा पूछने लगा। तो वो डर कर सर हाँ में हिलाने लगी। वेरी गुड। वो उसकी रुखसार पर हाथ रख कर उसे सपाट नज़रों से देखने लगा, जबकि उसके लम्स पर उसकी सांसें बुरी तरह से कांपने लगीं। मुझे वॉशरूम जाना है। वो उसके सामने से हट जाना चाहती थी, इसीलिए उसे वॉशरूम का कहने लगी। तो वह उसकी बात पर उससे पीछे हुआ। ओके जाओ, लेकिन तैयार होकर मुझे सीधा डाइनिंग टेबल पर मिलना। अगर तुम वहाँ नहीं आई तो जो काम कल अधूरा हुआ था आज मैं उसे तुमसे पूरा करवाऊंगा। वो बेड से उठते हुए संजीदगी से उसे हुक्म देता आखिर में वार्न करने लगा। तो उसकी वार्निंग करती निगाहों से डर कर वो जल्दी से बेड से नीचे उतरी। मैं अभी आती हूँ। नजरें नीचे झुकाकर वो लरसती आवाज़ में कहने लगी तो उसकी ताबेदारी पर वो इस्ताजिया मुस्कुराहट लबों पर सजाकर उसे देखने लगा।
गुड गर्ल। इसी तरह अगर मेरी बात मानती रहोगी तो सज़ा कम मिलती रहेगी तुम्हें, रूहे जान, डार्लिंग। आगे बढ़ाकर उसकी थोड़ी से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसे देखते हुए वो कहने लगा, जबकि उसके इस तरह चेहरा उठाने पर वो अपनी आंखें सख्ती से मीच गई थी। प्लीज़ मुझे छोड़ दें, मुझे वॉशरूम जाना है। वो उसकी अपनी थोड़ी पर गिरफ्त मजबूत होते हुए महसूस करती डर की वजह से ज़ोर से बोली। तो उसकी ज़ोरदार आवाज़ पर उसने उसे झटके से छोड़ा तो वो पीछे जाकर बेड पर गिरी। वो बेड पर गिरी बुरी तरह से लरस रही थी जब वो उसके ऊपर अचानक से झुका और सख्ती से उसके दोनों हाथों को जकड़कर उसके बुरी तरह से लरसते लबों पर झुका और अपनी शिद्दतों भरा लम्स उसके गुलाब जैसे लबों पर छोड़ने लगा। वो इस अचानक अफ़तार पर बुरी तरह से उसकी बाहों में मचलने लगी। आइंदा मुझसे सोच समझ कर ऊंची आवाज़ में बात करना रूहे जान, वरना अगली बार इससे भी बड़ी सज़ा दूंगा। उसके लबों से अपने लबों को हटाकर वो तल्ख़ लहजे में कहता उसे देखने लगा, जो सुर्ख चेहरे के साथ आंखें सख्ती से मूंदे बुरी तरह से लरज़ रही थी। आपने साबित कर दिया कि आप एक जालिम और दरिंदा सिफ्त इंसान हैं। वो इसी तरह आंखें सख्ती से मूंदे लरजती हुई कहने लगी। तो उसकी बात पर वो सख्त गुस्से से उसे घूर कर उसे थोड़ी से पकड़ कर कहने लगा, अभी साबित कहाँ किया है रूहे जान, अभी तो ये शुरुआत है। मैं तुम्हारे साथ बुरा इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम्हारी फूफो का बदला ले सकूँ, लेकिन मुझे तुम पर जुल्म करते हुए पता नहीं क्यों यहाँ यहाँ तकलीफ़ होती है। इसीलिए मैं इस तकलीफ़ को मिटाने के लिए तुम्हारे साथ अब वो करूँगा जो एक दरिंदा करता है। वो उसे छोड़ता पीछे हटा और अपने दिल पर हाथ रखकर जुनूनी अंदाज में कहने लगा, सच में जब भी वो उस पर जुल्म करता है तो उसके दिल में दर्द उठने लगता है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा उसके साथ ये सब करते हुए। अब वो उसके साथ वो सलूक रखना चाहता है जो एक दरिंदा अपने शिकार के साथ रखता है। रोहीन जो बेड पर लेटी आंखें मूंदे हुए थी, जबकि वो संजीदगी से पास ही खड़ा उसके खौफ से सफ़ेद पड़ते मासूम चेहरे को देख रहा था। इस वक्त भी वही दर्द उसके सीने में उठ रहा था जो उस पर जुल्म करते वक्त उठता था। वो आंखों में जलन महसूस करता उसे वहीं अकेला छोड़कर खामोशी से रूम से बाहर निकला, जबकि वो खौफ के बाइस आंखों को नीचे बुरी तरह से लरस रही थी। उसके बाहर जाते ही अपनी आंखें खोल कर रोती हुई तेज़ी से वॉशरूम की जानिब बढ़ गई।